علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز آفیشیل اور میں ہوں احسن رشید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل نوٹیفیکیشن کے اوپر لازمی کلک کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل و احباب سمیت خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دجال کے اوپر بنا کے اپلوڈ کی تھی اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر۔ اس کا مجھے بہت اچھا رسپانس ملا اور ساتھ میں کچھ کمنٹس بھی ملے کہ یوز کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری بنا کر پیش کی جائے۔ تو میں نے کافی ریسرچ کے بعد ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ڈاکومنٹری کی طرف۔ یوج مجوج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لفظ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ وہی لفظ ہے جس کی وجہ سے یوج مجوج کو آزادی ملے گی اور وہ دنیا کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور اسی لفظ کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اس کے یوج مجوج کے بارے میں دو قسم کی جو ہے وہ تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ تو انہی دونوں تھیوریز کے اوپر ہم لوگ آج کے اس ولاگ اور ڈاکومنٹری میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ انشاءاللہ ہے یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کی جو لب و لہجہ تھا اس میں یہ بولنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جہاں کے بھی مسلمان تھے وہ لفظ انشاءاللہ کو بولنا انہوں نے شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کرتے 2021 میں امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی زبان سے بھی یہ لفظ کئی بار سنا گیا۔ اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹیرین ہے ان کی زبان سے بھی یہ لفظ سنا گیا۔ تو یہ لفظ اب ایک ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہوتا جا رہے ہیں۔ آج دنیا کا چاہے کہ وہ کسی بھی خطے کا کوئی بھی انسان ہے، چاہے کہ انسان ہے یہودی ہے، وہ اس لفظ کا اپنی روزمرہ کی روٹین میں استعمال وہ 2 یا 3 دفعہ کرتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم لوگ پہلی تھیوری کی طرف۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ ایلینز جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں یہ ہیں۔ قرآن کے ان کے بارے میں الفاظ ہیں کہ وہ ہر بلندی سے آئیں گے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ہر بلندی سے آئیں گے، بلندی سے مراد آسمانوں سے بھی ہو سکتا ہے، بلندی سے مراد وہ کسی اور ڈائمنشن سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ایک ڈائمنشن میں سے دوسری ڈائمنشن میں جانے کے لیے ہمیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی کسی حد تک ممکن ہے کہ شاید یوج کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہو کہ وہ کسی اور خطے میں سے دنیا کے اوپر حملہ کر سکیں۔ تو ایک تھیوری اس کے بارے میں یہ ہے، اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ اسی دنیا میں کسی ایک کونے میں یا کسی ایک خاص علاقے میں جو ہے وہ باقی انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں اور اس میں بند ہیں۔ خیر پہلی تھیوری جو ہے اس کے بارے میں کچھ ہم بات کرتے ہیں۔ فرض کر لیا کہ یہ کسی اور ڈائمنشن میں قید ہے، تو یہ اس سے کیسے آئیں گے؟ ابھی آپ نے اس بات کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ چلتا ہوں جاپان کے سائنٹسٹ نے حال ہی میں ایک پانی کے مالیکیولز کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، الفاظ کا ایکسپیریمنٹ۔ انہوں نے اس تجربے کے دوران یہ محسوس کیا ہے کہ پانی کے مالیکیولز کے اوپر الفاظ کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ تو جب ان کے اوپر الفاظ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے تو ان میں جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے ایک سرکل ہے اس سے وہ باہر نکل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سائڈس میں جو ہے وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی اس تجربے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ فرض کر لیا ہے کہ یوج موجود جو ہے وہ کسی بھی ایک دنیا کے علاوہ کسی بھی ایک سیارے کے اوپر قید ہے، جیسے کہ پلاٹو ہو گیا یا چاند ہو گیا، اسی طرح کے یا وینس ہو گیا، اسی طرح کے کسی بھی ایک سیارے کے اوپر وہ قید ہے۔ اب اس کو یہاں پر آنے کے لیے کسی بھی ایک راستے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ راستہ ان کو تب مہیا ہوگا جب ان کے منہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ کا لفظ نکلے گا۔ جب ان کے منہ سے یہ انشاءاللہ کا لفظ نکلے گا تو پھر وہ آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تک یہ انشاءاللہ کا لفظ کیسے پہنچے گا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری آواز ہے یہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، تو خلا میں تو ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا معلوم ہوگا کہ آواز کو جو ہے وہ ایک مخصوص کوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ویو بنائی جاتی ہیں۔ ویو جیسے کہ آپ لوگ الیکٹرانک ویو
کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا ریڈیو ویوز کے بارے میں سنا ہوگا. یہ جو ویوز ہوتی ہیں یہ ہوا کی محتاج نہیں ہوتی, یہ کسی بھی خلا میں بھی یہ سفر کر سکتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ناسا نے جو حال ہی میں ایک اپنا ایک مشن بھیجا ہے مریخ کے اوپر. ابھی مریخ اور جو دنیا ہے اس میں کروڑوں کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ ہے, لیکن اس میں ہوا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں سے جو وہ مشن تصویریں کھینچ کے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں, ہم یہاں پہ ان کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اسی فریکوینسی کے تحت ہو رہا ہے. یہ اس فریکوینسی میں چیز کو کوڈ کیا جاتا ہے, اسی کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ اس کو ڈی کوڈ کر کے اور اس چیز کو اس چیز کا ایک برا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, جو ہے اس کو باعث میں ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, تو اگر یہ کسی بھی اس طرح کے ایک ٹرینڈ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, اگر ابھی لوگ یہ زیادہ بولنا شروع کر دیں, یہ کسی بھی ایک فرض کر لیا کہ یہ ان تک کسی بھی صورت میں پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ ویب کی صورت میں پہنچ جائے, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, تو وہ اس لفظ کو جو ہے وہ سیکھیں گے, اس کے اوپر سرچ کریں گے, کیونکہ یہ تو ہر ایک چیز کی فطرت ہے. اگر انسان کی مثال میں آپ کو دے دوں, وہ جب بھی کہیں دوسرے علاقے میں یا دوسری زبان جو ہے وہ سنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں ان کو سیکھا جائے. اسی طرح اگر پالتو جانوروں کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ ایک بلی اگر لے آتے ہیں, وہ سب سے پہلے جو بندہ اس کو لے کے آتا ہے وہ اس کے ساتھ دوستی بناتی ہے, اس کی زبان کو سمجھنا, اس کے لہجے کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتی ہے. تو اس کو اگر آپ جوڑ دیں ان کے ساتھ, تو یوج موجود کے ساتھ, تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے الفاظ جو زیادہ تر بولنے جانے والے ہیں ان کو وہ سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرض کر لیا کہ ان کے منہ سے ایک دفعہ انشاءاللہ نکل گیا, تو وہ جو ایک وام مول ہے اس میں سے وہ اگر کسی بھی طریقے سے دنیا کے اوپر آتے ہیں تو وہ قبضہ کر لیں گے دنیا کے اوپر. ابھی اس کو دوسری جو تھیوری ہے اس کے مطابق ہم اسے دیکھیں تو یہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جو یورپ و امریکہ ہے یہی اصل میں یوج موجود ہے, لیکن اس تھیوری میں اتنا دم نہیں ہے. وہ کس طرح نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. امریکہ نے جس بھی ملک کے اوپر حملہ کیا صرف اس کے جو ریسورس سے اس کی وجہ سے حملہ کیا, اس نے وہاں پہ جا کے ان ریسورس کے اوپر قبضہ کیا. ایک حدیث نبوی ہے کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ اپنے جو آپ کی اولاد ہے اس میں سے جہنمیوں کو اٹھاؤ. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ ان میں کیسے پہچان ہوگی کہ جہنمی کون ہے. انہوں نے بولا ہے آگے سے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 انسان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا باقی. تو یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے عقیدہ ہو جائیں گے. تو پھر حکم الہی آئے گا کہ آپ گھبرائیں مت, ان 999 جہنمیوں میں سے صرف ایک جو ہے وہ انسان ہوگا, باقی یوج موجود ہوگی. اس چیز سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یوج موجود جو ہے وہ تعداد انسانوں کی تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اتنی تعداد جو ہے وہ اس دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. شاید یہ جو یوج موجود ہے یہ کسی دوسری دنیا میں ہو, شاید یہ ایلین ہو. تو ان کے بارے میں اور کافی ساری روایت ہیں, لیکن جو چند نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے وہ زمین کے اوپر ریسورس ہیں ان کو اپنے قبضے میں کر لیں گے, پھر وہ آسمان والوں سے جنگ کریں گے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ آسمان والوں سے جنگ کریں گے. اس کا مطلب کہ ان کے علاوہ بھی آسمان سے کوئی اور مخلوق جو ہے وہ زمین کے اوپر آنے کی کوشش کرے گی یا زمین کے اوپر وہ حملہ کرے گی, یہ زمین کے اوپر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے یہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور اپنے تیروں کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف کر دیں گے. تو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ کافی سمجھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. تو حال ہی میں جاپان نے جو پانی کے اوپر تجربہ کیا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہماری کائنات کے جو ایک ڈائمنشن ہے ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. شاید یہ انشاءاللہ کے جو طاقت ہے یہ ان کو ان کے آگے جو ڈائمنشن میں جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں ہم شاید وام ہول میں وہ ایک رستہ ہو جسے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں سے یا ایک کائنات میں سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ یا ایک دنیا میں سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے. شاید وہ اس وام ہول کے اوپر یہ اثر انداز کرے جس کی وجہ سے وہ ہماری دنیا کے اوپر آ کر قبضہ کر لیں.
یہاں پر میں آپ کو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ چاند کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ چاند کے اوپر ناسا نے 60 کی دہائی میں انسان کو بھیج دیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھیجا۔ یورپین اسپیس ایجنسی نے بھی بھیجا، رشین اسپیس ایجنسی نے بھی انسانوں کو وہاں پر بھیجا، لیکن پھر بیچ میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک خلا آ گیا۔ اس کے بعد اب ناسا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم دوبارہ انسان کو چاند کے اوپر بھجوائیں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اپنی بستیاں قائم کی جا سکیں، تاکہ دنیا کے اوپر نظر رکھنے کے لیے سب سے جو بہترین پلینٹ ہے وہ چاند ہے۔ چاند کے اوپر چاند کے اوپر کوئی بھی خلائی مخلوق آ کر یا ایلینس آ کر وہ دنیا کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ چاند کے اوپر کالونی بسائیں گے، جس کے لیے ہمیں 8 سال کا وقت درکار ہے۔ 2028 میں ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ چاند کے اوپر ہم لوگ قدم رکھ سکیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی سوچنے کی ہے کہ جب ٹی وی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا تو اس دور میں ناسا نے انسان کو چاند کے اوپر بھجوا دیا تھا۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چاند کے اوپر جانے میں ہمیں اب اتنے جدید دور میں اور جدید سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں ہمیں اتنا عرصہ لگ رہا ہے؟ یا تو یہ ان لوگوں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ انسانوں کو ہم لوگوں نے چاند کے اوپر بھجوایا ہے، شاید انہوں نے انسانوں کو اس وقت نہ بھجوایا ہو، یا پھر یہ آج کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس کا علم ہم انسانوں کو نہیں ہے، عام لوگوں کو تک یہ اس علم کی رسائی نہیں کی گئی۔ تو بعض جو ماہرین ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ چاند کے اوپر جو ہے وہ ایلینس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، کیونکہ چاند کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کہ چاند اندر سے جو ہے وہ ایک، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرکٹ کھیلنے والی بال ہوتی ہے، وہ ہوتی تو بالکل وہ گول ہے، لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ اس میں ہول ہوتا ہے، وہ بالکل خالی ہوتی ہے۔ تو یہی مثال آپ لے لیں چاند کی۔ تو چاند کے بارے میں انشاءاللہ میں بہت جلدی اپنی ایک ڈاکومنٹری بنانے والا ہوں۔ تو اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی نہ لگے تو ڈس لائک کر کے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہر پاکستانی اور دنیا کے ہر انسان اور اسٹوڈنٹ تک اچھی سے اچھی مواد اکٹھا کر کے اور ڈاکومنٹری کی شکل اسے دے کے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔